نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ محترم سامعین، اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و اسلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی عظیم گفتگو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع پر کرنا چاہوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آقا علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب یہ کس طور پر اور کس طرز پر اور کتنی دیر کے لیے، تو حقیقت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی زندگی ہماری زندگی کے ہر لمحہ ہر موڑ میں بہترین نمونہ ہے۔ اور صحابہ اکرام علیہم رضوان نے آقا علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کی اور پریکٹیکل یہ عمل کر کے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتنی عظیم ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مسجد نبوی سے متصل تھا اور ایک آپ کے چھت پر پرنالہ لگا ہوا تھا۔ وہ پرنالہ راستے پر تھا اور نمازی جب گزرتے تھے بارش کا پانی نمازیوں کے اوپر گرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پرنالہ کو اکھاڑ دیا تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا ہے تو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا کہ امیر المومنین اس پرنالہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے میرے کندھوں پر چڑھ کر لگایا تھا اور تم نے اس کو اکھاڑ دیا۔ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت اس بات کا علم ہوا آپ نے فوراً کہا کہ حضرت مجھے معلوم نہیں تھا، لہٰذا اب ایسا ہی کیا جائے، تم میرے کندھوں پر کھڑے ہو جاؤ اور اس پرنالہ کو دوبارہ اسی جگہ پر لگاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھا ان کا حسن اور یہ تھی ان کی زندگی کا طریقہ کہ حضور کے جو معاملات تھے، جو حضور کا طریقہ تھا اس کو اپناتے تھے، اور جو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اگر وہ ان کی زندگی میں کسی بھول سے رہ بھی جاتا تو وہ پورا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک مقام پر ٹھہرے اور آپ نے
وضو کے لیے پانی منگایا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ مسکرانے لگے۔ جب آپ مسکرائے تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اسی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا تھا، اور پانی منگوا کر آقا نے وضو فرمایا تھا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ تو صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اور جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے دھونے سے اس کے چہرے کے گناہ، اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ دھونے سے اس کے ہاتھوں کے گناہ، مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ، اور پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں اس لیے مسکرایا۔ تو حضرت عثمان نے وہی ادا جو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا تھی، وہی ادا اپنائی اور بتایا کہ میرے آقا نے اس طرح سے کیا تھا، میں بھی اسی لیے اس طرح سے کرتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ نے زندگی میں کبھی خربوزہ تناول نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ دریافت کی کہ حضرت آپ خربوزہ کیوں نہیں کھاتے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے آقا نے خربوزہ کو کس طرح سے کاٹا ہے، یہ درمیان سے سیدھا کاٹا ہے یا اس رخ سے کاٹا ہے یا اس رخ سے کاٹا ہے، میں اس لیے یہ نہیں جانتا کہ میرے آقا نے کس رخ سے کاٹا ہے، تو لہٰذا میں کس طرح سے اس خربوزہ کو کاٹ کر تناول کروں۔ ان میں جذبہ تھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تمسک سنتی کان معی فی الجنہ، میرے آقا نے فرمایا جو میری سنت پر قائم رہا وہ جنت میں میرے ساتھ۔ جو حضور کی جنت میں معیت چاہتا ہے، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ چاہتا ہے، تو وہ حضور کے طریقے پر آ جائے اور حضور کے طریقے کو اختیار کر لے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ بڑے مشہور بزرگ ہیں۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ 2 ماہ تک آپ کے پاس ٹھہرا رہا، قیام کیا۔ جب جانے لگا تو حضرت نے سامان خود بندھوایا اور اس کو رستے میں چھوڑنے کے لیے آئے سواری تک۔ تو لوگ روکتے رہ گئے اور وہ مہمان بھی روکتا رہا کہ حضرت آپ رہنے دیجئے، آپ وقت کے ولی ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے ان کی منت کے باوجود بھی ان کو سواری تک چھوڑا، سامان خود اٹھایا۔ تو آپ نے جس وقت یہ کام کیا، جب مسافہ کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ اتنے دن یہاں پر رہے اور آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے تھے، آپ کا مقصد کیا ہے۔ تو جب جنید بغدادی رحمہ اللہ نے یہ پوچھا تو دل میں سوچنے لگا کہ یار میں آیا جس مقصد کے لیے تھا وہ اگر بیان کروں تو یہ مناسب نہیں، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ انہوں نے دور دراز تک یہ ڈنکے سنے تھے اور لوگوں سے یہ سنا تھا کہ جنید بغدادی رحمہ اللہ وقت کے ولی ہیں اور باکرامت ولی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ بات بیان کر دوں کہ میں نے تو آپ کی 2 ماہ میں کوئی کرامت نہیں دیکھی تو یہ تو بات اچھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دل میں گھبرائے اور کہا کہ میں بیان نہیں کرتا، کہ ایک طرف تو ان کا دل نہ ٹوٹ جائے اور دوسری طرف یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یار میں بیان نہ کروں گا تو یہ سچی بات کو چھپانا ہوگا۔ تو خیر سے جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی آپ بیان فرما دیں، جو بات ہے آپ کو کہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو برا محسوس کریں، ہمارا طبقہ اور ہے۔ تو جب جنید بغدادی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا تو اس شخص نے عرض کیا حضرت جی میں دور دراز کے علاقے سے آیا ہوں اور میں نے لوگوں کے منہ سے آپ کی بڑی تعریف سنی اور آپ کے دور دراز ڈنکے سنے،
کہ آپ بڑے باکرامت ولی ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کی بڑی کرامتیں سنی تھی، لیکن 2 ماہ ہو گئے، 2 ماہ رہتے ہوئے میں نے آج تک آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو میں مایوس ہو کر لوٹ رہا ہوں کہ آپ کی میں نے تو بڑی کرامتیں سنی تھی لیکن میں نے تو کوئی نہ دیکھی۔ تو جنید بغدادی رحمہ اللہ چونکہ سنت کے پیکر تھے، آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ 2 ماہ کے اندر آپ نے یہ دیکھا اور آپ نے پرکھا کہ مجھے کبھی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا؟ کیا آپ نے یہ دیکھا کہ میں اللہ کے احکام، جو اللہ نے احکام نازل فرمایا، ان کے خلاف کر رہا ہوں، یا حضور کی سنت کی مخالفت کی ہو، یا حضور کی سنت کو ترک کیا ہو؟ کیا آپ نے 2 ماہ میں ایسا کوئی معاملہ دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت ایسا تو معاملہ کوئی نہیں دیکھا۔ تو جنید بغدادی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ بھائی میری سب سے بڑی کرامت کی دلیل ہی یہ ہے کہ میں اللہ اور رسول کا فرما بردار ہوں۔ تو حضرت سنت مصطفیٰ یہ ہمارے اسلاف کا وتیرہ ہے، اور سنت مصطفیٰ کی بہاریں کیا ہیں؟ آئیے حدیث پاک سماعت کیجئے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی اس کے سوا جس نے میری نافرمانی کی۔ تو پھر کہتے ہیں قیل ومن ابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا سے کیا مراد ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے مجھ سے روگردانی کی، میری سنت کو ترک کیا، فرمایا اس نے میری نافرمانی کی۔ تو دوستو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ حقیقت میں زندگی کا زیور ہے، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو، اپنی جوانیوں کو اگر زینت دینی ہے تو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے دینی چاہیے۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک دفعہ مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان یہ جھگڑا ہو گیا کہ وہ کہنے لگے کہ ہم سچے ہیں، اور مسلمان کہنے لگے کہ ہم سچے ہیں۔ خیر بات بڑھ گئی اور طے یہ پایا کہ تم اپنے علماء کو بٹھا لو، مسلمانوں تم اپنے علماء کو بٹھا لو، اور ہم اپنے جو ہیں علماء کو بٹھا لیتے ہیں، تو پتہ چل جائے گا کہ کون سچے ہیں۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ کو اس بات کا معلوم ہوا، اور لوگ حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے پاس پہنچے۔ جب امام محمد رحمہ اللہ کے پاس لوگ پہنچے اور سارا ماجرا بیان کر دیا، تو امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں فلاں دن فلاں وقت پر آ جاؤں گا۔ تو لوگ اس دن محو انتظار تھے، لوگ کھڑے ہیں، وہ جو کافر ہیں وہ بھی ہیں اور مسلمان بھی، سب انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے امام آئیں گے اور ہم ان کو دیکھیں گے اور ان کے علم سے ہم پہچان جائیں گے کہ کون سچے ہیں، ادھر سے مناظرہ ہوگا۔ تو جب امام محمد رحمہ اللہ آئے، چونکہ آپ سراپا سنن تھے اور آپ کا چہرہ مبارک داڑھی مبارک سے پر نور تھا، سج رہا تھا، اور سر پر امامہ تھا، گویا کہ تمام جسم پر شریعت کا جامہ تھا۔ جب امام محمد رحمہ اللہ کی سواری آئی تو وہ جو کافر تھے انہوں نے دیکھا اتنا حسین چہرہ، اتنا خوبصورت شخص اور سراپا سنن، جب دیکھا تو دیکھ کر وہ کلمہ طیبہ پڑھنے لگے۔ تو مسلمانوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، تم کلمہ پڑھ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے، بڑے محمد کی شان کا عالم کیا ہوگا، بڑے محمد کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ہمارے اسلاف نے سنت مصطفیٰ سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خلق عظیم کے مالک تھے، اور ہمارے آقا علیہ السلام کی ہر ادا جو ہے وہ زندگی میں رہنمائی کا باعث بنتی ہے اور ہدایت کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے دوستو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں
حضور کی سنتوں کے مطابق زندگی